حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابتهام السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات الله محمد وآله. سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ کلمات جنہیں آپ نے 28 رجب کو مدینے سے نکلتے ہوئے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بطور وصیت سپرد کیے تھے، اور اس میں اپنے خروج، اپنے انقلاب، اپنی بیداری اور کربلا تک آنے کا مقصد صاف طور سے امام حسین نے لکھ لیا ہے، تاکہ آئندہ اگر کوئی مورخ تاریخ لکھنے بیٹھے تو امام حسین علیہ السلام کے اقدام اور ان کے قیام کو بغاوت اور سرکشی کا نام نہ دینے پائے۔ امام کے مقدس فقرے اور کلمات کئی مجلسیں الحمدللہ اس احادیث کے ذیل میں، مقدس فقرات کے ذیل میں ہو چکی ہیں، ان موضوعات کو دہرانا نہیں ہے، بس تاکہ دنیا یہ پہچان لے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد میں تغیر اور تبدل اور تبدیلی کرتے ہیں، کہ جب خروج کرنے والا، قیام کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میرا قیام، میرا خروج، میری بیداری، میری تحریک اس لیے نہیں ہے، تو اب دوسروں کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ معاذ اللہ باغی نے بغاوت کی تھی، معاذ اللہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا۔ نہیں عزیزان گرامی، ضرورت تھی کہ امام حسین اقدام سے پہلے ہی دنیا کے سامنے یہ آشکار اور واضح کر دیں کہ میرے خروج کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے ان مختصر فقرات میں یہ آواز دی کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میرا خروج، میرا نکلنا، میرا قیام، میری بیداری، یہ کربلا کی تحریک اس لیے نہیں ہے کہ میں ظلم کے لیے نکلا ہوں، میں فساد کے لیے نکلا ہوں، میں زیادتی کے لیے نکلا ہوں، میں سرکشی کے لیے نکلا ہوں، میں نعمتوں پر اترانے کے لیے نکلا ہوں۔ نہیں عزیزان گرامی، امام نے فرمایا انما خرجت لطلب
بالإصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کا قیام کروں اور نہی عن المنکر سے دنیا کو آشکار اور آشنا کراؤں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت دنیا کے سامنے عام کروں۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین کون ہے؟ یہ قربانی کربلا کی اس لیے نہیں تھی۔ آج جو آپ اسلام کی کھیتی کو سرسبز و شاداب دیکھ رہے ہیں، یہ اور بات کوئی اور بات نہیں ہے، بلکہ امام حسین نے اپنے خون سے اسلام کی کھیتی کو سینچ کر سرسبز و شاداب کیا ہے۔ امام حسین، یہ اسلام کی کشتی یزیدیت کے بھنور میں ڈوب جاتی اگر امام حسین کشتی اسلام کے ناخدا نہ بنتے اور اسے اسلام کے سکون کے ساحل تک نہ پہنچاتے تو کشتی اسلام یزیدیت کے بھنور میں ڈوب جاتی۔ مقصد کیا تھا؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مقصد نانا کی امت میں اصلاح ہے، دنیا کے سامنے بتانا ہے میرے نانا کی سیرت کیا تھی، میرے بابا کی سیرت کیا تھی، میرے بابا کا پیغام کیا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ قیام امام حسین علیہ السلام سے لے کے اور کربلا تک اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ امام حسین نے اپنا تعارف پہلے کروایا ہے دنیا کے سامنے کہ پہلے مجھے پہچان لو، اس لیے کہ امام خود جانتے ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یزیدی لشکر میں بھی تلاوتیں کرنے والے ملیں گے، حافظان قرآن ملیں گے، راتوں کو جاگ کر نماز شب پڑھنے والے ملیں گے، قاریان قرآن ملیں گے، حافظان قرآن ملیں گے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ملیں گے، نبی کی نبوت کی گواہی دینے والے ملیں گے۔ پھر فیصلہ کیسے ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پہ ہے؟ تو امام حسین نے جگہ جگہ اپنا تعارف کر کے بتایا ہے کہ دیکھو، اگر یزیدیوں اور حسینیوں میں کوئی ذات حد فاصل ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ جب تک میرا مکمل تعارف نہ ہو جائے دنیا پر آشکار ہی نہیں ہوگا کون حق کی طرف جا رہا ہے کون باطل کی طرف جا رہا ہے، کس کا مقصد کیا ہے اور کس کا ہدف کیا ہے۔ جب تک میں اپنا تعارف نہ کروں، اور میں نے جب تاریخ اسلام اور تاریخ کربلا کا مطالعہ کیا تو کم سے کم ان ایام میں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کو موقع دیا ہے وہاں اپنے کو پہچانوایا ہے کہ مجھے پہچان لو میں کون ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، حج یہ ہے، زکوٰۃ یہ نہیں۔ عزیزان گرامی، ہر جگہ پہلی مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں مدینے میں بیعت کے مطالبے کے لیے بلایا گیا ہے تو وہاں امام حسین نے بڑی عجیب و غریب انداز سے اپنا تعارف کروایا ہے اور آواز دی۔ جیسے ہی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے آواز دی، اِنَّا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ إِنَّا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة ومحبة الوحي۔ اب کمال ہے، پہچانے امام کو کہنا چاہیے تھا مگر نہیں، امام اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ کیا ہم اہل بیت نبوت ہیں؟ ہم اہل بیت، سارے لفظوں کی تشریح میں نہیں کر سکتا، کچھ لفظوں کے ہم اہل بیت نبوت، ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں۔ جہاں رسالت کا مرکز ہے اس جگہ وہ جگہ ہم ہیں، جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے وہ ہم ہیں، جو محل رحمت ہے وہ ہم ہیں، جہاں جبریل کا آنا جانا ہے، ملائکہ آتے جاتے رہتے وہ ہمارا گھر ہے۔ اگر ملائکہ کو پانا چاہتے ہو، انبیاء کو چاہتے ہو، رسول کو چاہتے ہو، رسالت چاہتے ہو، وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، ہمارا گھر ہے۔ جہاں ہم مچل جاتے ہیں تو جبریل جھولا جھولانے آ جاتے ہیں۔ اب مچلنے کی چونکہ بات آ گئی، اس میں بھی اعتراض ہوتا ہے، ارے یار کئی بار تو آیا تھا کپڑوا اعتراض جو اگر آپ کہیے گا حسنین وہ ہے جو جنت سے لباس مانگا لیا کرتے ہیں، کہیں گے ارے کون سی بڑی بات ہے، کئی بار تو آیا تھا۔ سردار جمانہ نے جنت سے ملکیت کی جو بار بار منگاتے، میں کہوں گا یہی تو کم صرفی ہے تمہاری۔ ذرا سوچو، ایک بار مچل گئے تو رضوان جنت درزی بن کے آ گیا، اگر بار بار مچلتے تو اللہ کی جنت خالی ہو جاتی۔ صلوات پڑھ دیجئے پر محمد واجب۔ اِنَّا أَهْلَ بَيْتِ
النبوت ومعدن الرسالت ومختلف الملائکت ومحل الرحمت ومحبت الوحی. یہ ساری لفظیں آپ تشریح کرتے رہیے گا. اب یہاں سے ابتدا وبنا فتح اللہ، ہم وہ ہیں جہاں سے اللہ نے. اب فتح اللہ میں جانتے ہیں اگر میں پڑھوں کم سے 5 منٹ کی لفاظی ہوگی، مطلب میں ساری لفظیں چھوڑ بنا فتح اللہ مجھے پہچان لو کہ میں حسین ابن علی کون ہوں. فتح ولید کے دربار میں مدینہ میں سرکار شہادت امام حسین اپنا تعارف کروا رہے. پہچانو ہمیں، ہم کون ہیں. بنا فتح اللہ، اللہ وہ ہے جس نے ہماری ذات سے ساری نیکیوں کو فتح کیا ہے. علم ہماری ذات سے، عقل ہماری ذات سے، منطق ہماری ذات سے، فلسفہ ہماری ذات سے، علم ہماری ذات سے، عقل لینا ہے ہماری ذات سے، نبوت ہماری ذات سے، تخلیق ہماری ذات سے، تسبیح ہماری ذات سے، تخصیص اللہ ہماری ذات سے، اللہ ہماری ذات سے، نبوت ہماری ذات سے. ہمیں چھوڑ دو تو دنیا کھوکھلی نظر آئے گی، ہمارے بنا کچھ ملنے والا نہیں. اگر ہمیں چھوڑ دو تو دنیا کھوکھلی نظر آئے گی. بنا فتح اللہ، ہم سے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی ہے اور ساری نیکیوں اور آسائشوں کا سر چشمہ ہماری ذات ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ بنا یختم، اور ہماری ذات پہ کائنات ختم ہو. اب اپنا تعارف ہو گیا. اب کیا فرماتے ہیں؟ یزید کا بھی تو تعارف ہونا چاہیے کہ یزید کون ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کیوں تھا. اب یزید کی طرف آ گئے. تم جس کی بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے، رجل فاسق فاجر شارب الخمر مولن بالفسق والفجور قاتل النفس المحترمہ. یزید اتنی برائیوں کی جو جڑ ہے، تم اس حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو جو ساری اچھائیوں کا اثاثہ اور سرمایہ جسے اللہ نے بنا دیا. کیا اگر تشریح میں جاؤں تو کہوں کہ کون اور کس سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ظلم عدل سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، علم جہالت علم سے بیعت کا مطالبہ کر رہی ہے. میں ساری تفصیل نہیں پڑھ سکتا ہوں، بہت دیر ہو جائے. پھر امام فرماتے ہیں بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، نصبحو و تصبحون، ہم صبح کرتے ہیں تم بھی صبح کرو. رات میں اتنی بڑی باتیں حل نہیں ہوتی ہیں. اگر بات حل کرنی ہے، بیعت کا مطالبہ کرنا ہے تو ننتظروا وتنتظرون، ہم بھی صبح کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی صبح کا انتظار کرو. رات کے اندھیرے میں بیعت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے. اتنی اہم چیز ہے. تم ہوگے جو راتوں میں فیصلہ کرتے ہو. ہماری خلافت کا اعلان تو چٹیل میدان میں ہوا کرتا ہے. تمہاری داڑھی میں چمٹا ہوگا جو چوروں کی طرف تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو. ہماری خلافت کا پھر امام آخری جملہ ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے صبح ہونے دو، دیکھتے ہیں کون بیعت کا زیادہ حق ہے. فَأَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ، پھر دیکھا جائے گا کہ بیعت و خلافت کا زیادہ مستحق کون. کس کا تعارف؟ اپنا تعارف. اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنِ رَسُولِ اللَّهِ، ہم اہل بیت نبوت، ہم اہل بیت رسول. اور آگے بڑھیے. مقام ثعلبیہ ایک کوفے کا رہنے والا ہے. وہ غالباً مکے سے کوفے جا رہا ہے. راستے میں امام سے ملاقات ہوئی. ساری تفصیل نہیں لکھی ہے، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے ذاکر پڑھتا ساری تفصیلیں نہیں پڑھتا ہے، ورنہ بڑی دیر ہو جاتی ہے. تو صرف نقطے پہ آئے. وہ سارے حوار یا گفتگو جو ہے امام حسین اور حسین کوفی کے درمیان وہ ساری چیزیں نہیں لکھی.
بس مین پوائنٹ پہ امام نے فرمایا جب ملاقات ہوئی تو اب نہ جانے کیا گفتگو ہے، مگر گفتگو سیاق و سباق کیسے پتا چلے گا؟ جو مین نقطہ اس سے پتا چلتا ہے کہ دونوں میں گفتگو کیا ہوئی ہوگی۔ اس نے پوچھا ہوگا امام آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ گھر بار کو لے کے یہ اتنا بڑا قافلہ لے کے کربلا کیوں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو امام نے کہا ہوگا بیعت کا مطالبہ۔ تو اس نے پوچھا ہوگا حق سے بیعت کا مطالبہ۔ اب مین پوائنٹ جو امام نے ذکر کیا، اب کیا گفتگو ہوئی وہ تاریخ میں نہیں لکھا، مگر امام فرماتے یا آخا اہل الکوفہ، پوری توجہ تو میں نے کہا امام نے اپنا تعارف کروایا ہے تاکہ دنیا پہچان لے کہ کس کا کس سے مقابلہ ہے، کون بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ فرزند زہرا امام حسین فرماتے یا آخا اہل الکوفہ، کہ مجھے پہچان لے کون ہے تاکہ دنیا تک پیغام بھی پہنچے۔ جب یہ کوفے جائے پلٹ کر دنیا کے سامنے بتائے کہ کس کا کس سے مقابلہ تھا، کہ حسین ابن علی کون ہے اور یزید ابن معاویہ کون ہے۔ امام نے فرمایا یا آخا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ، اے مرد کوفی، اے میرے بھائی سن، کیا گفتگو ہے مجھے نہیں پتا۔ اس نے کیا پوچھا، تاریخ خاموش، مگر امام فرماتے ہیں یا آخا اہل کوفہ لو لقیتک فی المدینہ لرأیتک اثر جبرائیل فی دارنا۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے مولا۔ ہو سکتا پوچھا ہو آپ کون ہیں، کس کے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ مشہور تو یہ خارجی نے خروج کیا ہے، تو امام نے پلٹ کے کہا ہوگا میں خارجی ہوں، میں باغی ہوں، مجھے پہچانتا ہے میں کون ہے؟ اگر تم مدینے میں مجھ سے ملاقات کرتا تو میں بتاتا کہ میرا گھر وہ ہے جہاں جبریل کے قدموں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ مکہ تلاش کر لے، مدینہ تلاش کر لے، پوری کائنات ڈھونڈ لے، اگر جبریل وہی لے کے کہیں آتے تھے تو وہ کوئی اور گھر نہیں ہے، ہمارا گھر ہے جہاں جبریل کے آنا جانا ہے۔ لو لقیتک فی المدینہ لرأیتک اثر جبرائیل فی دارنا، اگر مدینے میں ملاقات کرتا پوچھتا کہ میں کون ہوں تو میں دکھاتا، جبریل کے قدموں کی آہٹ بھی دکھاتا، جبریل کا جھولا جھولانا بھی دکھاتا، جبریل کا چکی چلانا بھی دکھاتا، جبریل کا لباس لے کے آنا بھی دکھاتا۔ عزیزان گرامی، اب یہیں پہ امام خاموش نہیں ہوئے، پھر فرمایا لو لقیتک فی مدینۃ لرأیتک اثر جبرائیل فی دارنا ونزولہ بالوحی علی جدنا۔ پوچھ رہا کس کی بیعت، کس سے مقابلہ ہے؟ فرزند رسول سے وہی ڈھونڈنا چاہتا ہے، قرآن دیکھنا چاہتا ہے، مفسرین قرآن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ وہی جبریل لے کے معاویہ کے گھر آتے تھے، یزید کی مسلک پہ آتے تھے، ابو سفیان کے خاندان میں آتے تھے، تو غلط ہے جو بتا رہا ہے۔ نزولہ بالوحی علی جدنا، جبریل کہیں اور ٹھوکرے نہیں کھاتے تھے، ہمارے جد کے پاس وہی لے کے آتے تھے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد والے وَنُزُولَهُ بِالْوَحْيِ عَلَى جَدِّنَا، جبریل کہیں اور لے کے وہی نہیں جاتے تھے، ہمارے نانا کے پاس۔ اور عجیب و غریب جملہ امام حسین علیہ السلام اثناء سفر ارشاد فرماتے ہیں، اور سن، جب علم کی بات ہوگی، عقل کی بات ہوگی، کمال کی بات ہوگی، شعور کی بات ہوگی، ادراک کی بات ہوگی، تو کسی اور دروازے پر عقل ملے گی نہیں۔ امام فرماتے ہیں من عندنا مستقل علم، ایسے ہی نہیں ہم چرچا کر رہے ہیں جبریل کا ہمارے یہاں آنا جانا تھا، جبریل ہمارے یہاں وحی لے کے آتے تھے، صرف وحی لے کے نہیں آتے، من عندنا مستقل علم۔ اگر علوم معارف چاہتا ہے تو کسی اور دروازے پر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں سے علوم و معارف کے آبشار اور چشمے بہتے ہیں۔ اب ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہہ دو، میرا امام کیا فرماتے ہیں، من عندنا مستقل علم، ہمارے یہاں سے علم، علوم معارف کے چشمے بہتے ہیں۔ اللہ کا علم لینا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے پہ آ، نبوت کا فہم چاہتا ہے تو ہمارے دروازے پہ آ، امامت کا ادراک چاہتا ہے تو ہمارے دروازے پہ آ۔ اسی لیے مولا کائنات نے خطبہ شکریہ میں ارشاد کیا فرمایا تھا؟ یہاں امام ارشاد فرماتے ہیں علم کا چشمہ ہمارے یہاں سے پھوٹتا ہے، اگر کوئی چاہتا علمی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو ہمارے یہاں اسے آنا پڑے گا۔ اسی لیے امام نبی نے ارشاد فرمایا ہے
ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. مجھ سے علم کے چشمے بہتے ہیں، اور اگر ولا يرقى إلي الطير، اور اگر علی ابن ابی طالب کی طرف، یا لفظوں کو اپنے لفظوں میں کہہ دوں، اگر انسان دائرے فکر و خیال انسانی اگر علی ابن ابی طالب کے کمال و فضائل کی چوٹیوں تک پہنچنا چاہے تو بالوں پر ٹوٹ جائے، مگر ادراک کمال امیر المومنین نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات علی کے علم و کمال اور فضائل کا ادراک کرنا چاہے تو دائرے فکر و خیال انسانی کے بالوں پر ٹوٹ جائیں گے، مگر ہمارے کمال کا احساس نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد امام نے عجیب جملہ فرمایا، من عندنا مستقل علم، ہم سے علم معارف کے سرچشمے بہتے ہیں۔ اب امام نے فرمایا بیعت کا ہم سے مطالبہ، تم پہچان رہے ہو کہ بیعت کا حقدار کون ہے، کس سے بیعت لی جائے؟ افعالم وجہلنا، اتنے سارے کمالات و فضائل ہونے کے بعد انہیں تو پتا ہے کہ خلافت کا حقدار کون ہے، اور ہم بھول گئے ہیں کہ خلافت کس کا۔ ھذا ما لا یکون، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ تو امام کیوں پہچان آ رہے ہیں؟ میں نے ختم کر دی بس آخری جملہ اور بڑا حساس جملہ، ھذا ما لا یکون۔ اور امام نے وہاں بھی فرمایا تھا کہ یزید کون ہے؟ اب اتنے جس کے صفات خبیثہ ہو، اسی لیے تو امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں، ڈائریکٹ بات نہیں کی کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں، جہاں جہاں حسینیت ہوگی اور جو بھی مجھ جیسا ہوگا یزید جیسے کی بیعت ہوگی۔ امام نے پچھلی تاریخ میں دوہرا دیا کہ جو غلط فہمی تھی کہ مولا کائنات نے اپنے وقت کے خلیفہ کی بیعت کر لی تھی، وہ آپ جانتے ہیں بیعت کیسے ہوئی تھی؟ امام مولا کائنات کا ہاتھ بڑھا کے خود ہی ہاتھ پھیر دیا، نہ ہو گئی بیعت، علی کو چھوڑ دو۔ تو امام حسین نے پچھلوں میں بھی بتا دیا کہ دیکھو جب مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا ہے تو علی اپنے وقت کے خلیفہ کی کیسے بیعت کرے؟ اب آئیے گفتگو آخری ختم کر دی میں نے، سارے خطبے، ساری تمہید، اتنے بیانات، اتنے فضائل، اتنے کمالات، مولا کا امیر کا یہ فرزند ہر جگہ بیان کر رہے ہیں، بہت پہچان لو بھائی، بڑے بڑے خطبے امام نے دیے، حساس جملے بھی کہے ہیں، یاد دلایا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ کیا میرے علاوہ اس سرزمین پر کوئی نبی کا نواسا ہے؟ علی مرتضیٰ کا دلبند ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ زبان رسول اللہ کی کیا کرتے تھے؟ یہ وہ جسم ہے جو پیغمبر کی آغوش میں کھیلا کرتے تھے، یہ وہ جسم ہے جسے رسول جھولا جھلایا کرتے تھے جبریل کی۔ اپنے کاندھوں میں یہ سارے حساس جملے امام نے بیان کیے ہیں، اور آخر میں امام نے پوچھا بھی کہ بتاؤ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ کیا کسی کو میں نے بے جرم مارا ہے؟ میں نے کیا خطا کی؟ بڑی تفصیل ہے۔ تو لوگ کیا کہتے تھے؟ بغضاً منا لأبی، ہماری تمہارے پاپا سے دشمنی۔ ایک تو قتل امام حسین کا سبب کیا ہوا؟ مولا کائنات سے دشمنی، اور مولا کائنات سے بھی خاندانی دشمنی تو تھی نہیں، دشمنی جو اسلام والی دشمنی تھی وہی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ ان کے آباء و اجداد کو مولا نے قتل کیا تھا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ دو وجہ تاریخ میں لکھی، ایک تو ان کی طرف سے وجہ ہے کہ ہم آپ کو اس لیے قتل ہو جائیں بغضاً منا لأبیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ دوسرا جملہ کسی نے امام سے کہا مولا اتنی اصلاح، اتنے خطبے، اتنے کلمات، وہ بھی معصوم کی زبان سے،
وہ بھی معصوم کی زبان سے. بڑے خطبے مولا آپ نے دیے, بڑے کلمات, حساس جملے. کوئی آفتاب حیدر کی تقریر تھوڑا ہے کہ کسی پر اثر کرے تو وہ آواز کرے, کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ آواز نہ کرے. یہ سارے, مگر مولا امام معصوم کا کلام ہے. سامنے والا کہتا مولا آپ معصوم فرزند زہرا, اتنے کمالات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کا نواسا, نہ میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے, نہ شریعت میں کوئی میں نے تبدیلی کی, کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ بغضاً لأبی کی ایک وجہ, مولا یہ کیوں قتل کر رہے ہیں؟ آپ کے خطبات, آپ کے بیانات, آپ کے فکروں پر ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ معصوم کے جملے, معصوم کے کلمات, فرزند زہرا کے جملے اور خطبات ہیں, ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے خطبے, میرے بیانات, میری زبان کا اثر معصوم کی نفسیں ان پر کیوں اثر نہیں ہو رہی ہے؟ تو امام نے فرمایا لِأَنَّ بُطُونَهُمْ مُلِئَتْ بِالْحَرَامِ. کیوں اثر نہیں کر؟ میں نے لفظوں کو سمیٹ کے سننا آپ کا کام ہے, آپ چاہے جیسے سن لیجئے گا. امام نے ارشاد فرمایا میری لفظیں, میرے بیانات, میرے کلمات, میرے فقرے, میری معصوم لفظیں اس لیے ان پر اثر نہیں ہوتے ہیں بطونہم ملیت بالحرام, اس لیے کہ ان کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ آپ کے بابا کی دشمنی. امام فرما رہے ہیں میرا قتل اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے جملے اس لیے اثر نہیں, اس لیے کہ ان کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. تو عزیزان گرامی, میں نے لفظوں کو سمیٹ کے لیے کر دیا. معصوم کے قتل کی دو ہی وجہ ہوتی ہے, یا تو حرام نطفہ ہوتا ہے یا حرام لقمہ ہوتا ہے. صلوات پڑھتے بر محمد معصوم کے قتل کی دو ہی وجہ ہیں, یا حرام لقمہ پیٹ میں ہے یا حرام نطفہ ہے. اسی لیے موصل اعظم نے ارشاد فرمایا علی تمہاری محبت, تم سے محبت وہی کرے گا جو منافق, جو تم سے دشمنی وہی کرے گا جو منافق ہوگا, اور دوستی اور محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. بس عزیزان گرامی, میں نے گفتگو تمام کر, سرکار شہادت میں وہ ننھا سا قافلہ اسلام کی آگوں بچانے کے لیے امام حسین نے ننھا سا قافلہ جو تشکیل کیا تھا, وہ سرزمین کربلا پہ جو محرم کو آ گیا. ہم کربلا سے دور رہ کے سنتے ہیں کہ سرزمین کربلا پہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ غیرتیں کانپ جائیں, کہ غیرتیں کانپ جائیں. کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب آدمی سنتا ہے. بڑے بڑے جرم ہوتا ہے, چلو اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ بڑوں نے جرم کیا تھا, بڑوں کے ساتھ لڑائی تھی. یہی تو امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے لال جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے یہی کو کہا تھا. کتنا بڑا غیرت مندانہ جملہ میرا غریب امام ان ظالموں کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو, اگر ہماری تمہاری دشمنی ہے, تمہاری ہم سے دشمنی ہے, تو ٹھیک ہے پانی تم نے بند کر دیا, مگر اتنا بتاؤ اس میرے 6 مہینے کے لال نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں آزادارو, ایک مرتبہ مجمع تاریخ لکھتی ہے, مقاتل بیان کرتے ہیں, امام حسین نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہا. بڑا حساس جملہ ہے عزیزان گرامی, کلیجوں کو جھنجھوڑا ہے امام حسین علیہ السلام نے. 6 مہینے کا جسم کتنا ہوتا ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں, اور آج 52 کی گرمی محسوس کر رہے ہیں آپ. دماغ کھولنے لگتا ہے, اگر ایسی نہ ملے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے, بدن کانپنے لگتا ہے. عزیزان گرامی ذرا سوچئے سن ہجری کی گرمی کتنی رہی ہوگی, اور وہ ننھا سا جسم پھول جیسا. عزیزان گرامی, آپ اپنے بچوں کو پیدل نہیں چلنے دیتے ہیں, مگر اللہ اکبر, فاطمہ کے لال کی غربت. میرا امام ایک حساس جملہ خیرت دار امام پڑھ کے ایک جملہ اور ارشاد فرماتا ہے, اے ظالموں, اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو میں اسے سرزمین کربلا پر لٹائے دیتا ہوں. اللہ اکبر, 6 مہینے کا جسم نازنین علی اصغر حسین نے سرزمین کربلا پہ لٹا دیا. کچھ دیر گزری, جب کوئی جواب نہ آیا, حسین نے جلدی سے بچے کو کلیجے سے لگا لیا. آواز دی, اے میرے لال علی اصغر, تم بھی تو حجت خدا ہو, اجرکم علی اللہ,
اللہ آپ کو کوئی کم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ خیرتدار امام نے جملہ اور بڑھ کے کہا، ساتھی محرم سے پانی بند ہے اور امام سوال آپ کر رہے ہیں۔ سوال آپ کرتے کرتے ایک حساس جملہ اور کہا، اور میں سمجھتا ہوں کوئی غیرت مند آدمی مجمع عام میں جملہ نہیں کرے گا، مگر نہ جانے امام کی مصلحت تھی، میرا مولا جانے اور ظالم جانے اور اس کا اللہ جانے کہ کس مصلحت کی بنیاد پر میرے مولا نے اتنا غیرت مندانہ جملہ کہا۔ پانی بند تھا، ایک جملہ بڑھ کے کہتے ہیں علی اصغر کو گود میں اٹھایا، ایک مرتبہ ننھا سا جسم دیکھا، فوج اشکیا کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر تم سوچ رہے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو اتنا یاد رکھو، بڑا حساس جملہ کہتے ہیں غیرت مند امام زہرا کا غریب لال ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، سنو قد جف اللبن فی ثدی امہ، اللہ اکبر آپ کہیں گے نہیں عزیزان گرامی کوئی غیرت مند یہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہے، مگر میرا مولا ارشاد فرماتا ہے ارے میرا لال اصغر اتنا پیاسا ہے، اگر اس کی ماں کا دودھ ہوتا تو میں کبھی پانی کا مطالبہ نہ کرتا، مگر قد جف اللبن فی ثدی امہ، ارے میرا لال اتنا پیاسا ہے کہ خیمے میں پانی تو پانی، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی کم نہ دے سوائے فتح مظلوم کربلا کی۔ مقاتل نے لکھا کہ فوج اشقیا منہ پھیر کر رونے لگی اور ایک انتقام کا جذبہ فوج اشقیا، کوئی کہہ رہا پانی دے دینا چاہیے، کوئی کہہ رہا نہیں پانی نہیں دینا چاہیے۔ اتنے میں جب فوج کی حالت غیر دیکھی تو بسر سعد آگے بڑھا، آگے بڑھ کے ہرملہ سے کہتا ہے اینا اینا ہرملہ اختا کلام الحسین، اللہ اکبر۔ ساری تفصیل نہیں پڑھی جا سکتی مگر اتنا کہا جا سکتا ہے، آپ سوچئے کہ 6 مہینے کے بچے کا جسم کتنا ہوتا ہے اور ہرملہ کے 3 پھلوں کا تیر کا اندازہ لگے، اسی لیے جب تیر چلا ہے نا تو مقاتل نے لکھا ہے کہ تیر اتنا وزنی تھا فانقلب الصبی علی یدی الیمان، ارے بچہ تیر کا وزن سنبھال نہ سکا، باپ کے ہاتھوں پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ حسین نے خون لیا، چہرے پہ مل کے کہا اے لالا، اجرکم اللہ۔ میں نے تفسیر چھوڑ دی، مولا آئے کہا در خیمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ بھی عاشور کے دن کل اعمال کیجئے گا، 7 قدم آگے بڑھے، یہی تو لکھا ہے 7 قدم آگے بڑھے 7 قدم پیچھے آئے، کیا کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میرا مولا فرمانا بتانا چاہتا دیکھو یہ ایسی مصیبت تو ہے کہ کوئی باپ برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی ماں کو 6 مہینے کا بچہ اس حالت میں دکھایا جائے تو برداشت نہ کرے گی، مگر رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے پروردگار تیری مرضی پہ حسین صبر کر رہا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں مگر ہمت جواب دے رہی ہے۔ ارے رباب پوچھے گی اے میرے آقا آپ تو پانی پلانے لے گئے تھے نا، قدم کو پیچھے بڑھا ہٹا لیا، علی اکبر کی میت لائے مگر حسین کے حوصلے میں کمی نہ آئے، اور محمد کا جنازہ لائے مگر حسین کے جذبات میں جواب نہ دیا، عباس کے کٹے ہوئے شانے لائے مگر حسین کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی، قاسم کی پامال میت لائے مگر حسین کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی، مگر مجھے نہیں معلوم فاتح خیبر کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے لال کا لاشا نہ جانے کتنا وزنی ہو گیا تھا کہ کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ساری ہمتوں کو سمیٹا، در خیمہ پہ آئے، آواز دی اے رباب آؤ اپنے لال کو لے جاؤ۔ مقاتل نے لکھا سکینہ آ گئی، اے بابا ارے میرا بھیا زیادہ عزیز تھا اسے پانی پلا لائے، ارے حسین کیا جواب دے، دبا کا دامن ہٹا دیا، چھدا ہوا گلا پکڑائے ہو،
ایک مرتبہ رباب قریب آئی، ارے حسین سے کیا کہتی، بس اتنا کہا یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، اے میرے آقا کیا میرا لال تیروں سے ذبح کر دیا گیا؟ واسپرا وقربتا ومظلوما وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه